بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا تازہ گلف نیوز میں سواگت ہے، استقبال ہے، ویلکم ہے۔ آپ لوگوں سے اسپیشل گزارش کی جاتی ہے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوسروں سے۔ آج 25 شوال 1443 ہجری ہے، 26 مئی 2022 بروز جمعرات، تھرسڈے۔ دوستو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ کے اور ہمارے آخری نبی، آخری رسول ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں فرض نماز پڑھاؤں، جماعت کی امامت کروں اور میری ماں مجھے بلائے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو میں اپنی فرض نماز یاد رہے امت کو پڑھا رہے نماز، وہ نماز چھوڑ کے اپنی میں ماں کی آواز پہ لبیک بول کے جاؤں اور ان کا حکم پورا کروں۔ ماں باپ کی آواز کے اوپر فرض نماز بھی توڑ دینے کا حکم ہے۔ اور ماں باپ کا درجہ کیا ہے دوستو، یہ تو آپ سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، قرآن کو ترجمے سے پڑھنا چاہیے، جب جا کے آپ ریئلائز کریں گے۔ اپنے آپ کو سوچو دوستو، آپ کیا تھے؟ کچھ بھی نہیں تھے۔ ماں باپ نہیں کھا کے، نہیں پی کے، نہیں سو کے آپ کو کھلائے پلائے، آپ کو دھلائے اور آپ کی جو ہے قدر کرے، آپ کو پڑھائے لکھائے، آپ کمزور تھے، آپ کو اسٹرانگ بنائے، اور ایسے جب آپ اسٹرانگ بن گئے تو اپنے ماں باپ کو بھول جاتے دوستو۔ بہت افسوس کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ماں باپ کو اف تک مت بولو۔ اف کا لفظ یہ عربی کا لفظ ہے اور یہ اردو میں بھی آیا ہوا ہے۔ اف تک مت بولو، اللہ تعالیٰ بولا، چاہے تمہارے ماں باپ نان مسلم ہی کیوں نہ ہو، چاہے تمہارے ماں باپ تم سے نفرتی کیوں نہ کرتے ہو، چاہے تمہارے ماں باپ تم کو ناپسند کرتے ہو، تم پھر بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ سے محبت کرو، ماں باپ کی بات مانو، ماں باپ کے چپلاں اپنے اوپر رکھو، لیکن ماں باپ کو اف مت بولو، ماں باپ کو راضی کرو۔ کیونکہ ایک حدیث قدسی کا مفہوم ہے جو میں سمجھا، وہ میں آپ کے الفاظ میں، اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماں باپ ہی جنت ہے، ماں باپ ہی جہنم ہے، چاہے تو ان کو راضی کر کے جنت میں جا یا ناراض کر کے جہنم میں جا۔ اور خبر جو ہے جنت کے باغوں میں کا ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں کا ایک گڑھا ہے، جیسے عمل کریں گے ویسا ہم کو ملے گا۔ اللہ ہم سب کو توبہ استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔ افسوس کی بات ہے، ہم سمجھتے بھائی ویسٹرن یونین جو کہ یورپ، امریکہ، لندن وغیرہ، فرانس ہے، جہاں پہ جو ہے کتے بلیوں کی طرح کام ہوتے ہیں، جہاں پہ کبھی بھی ماں باپ کی ریسپیکٹ نہیں ہوتے، بچے پیدا ہونے کے بعد بچے بڑے ہو کے ماں باپ کی شادیاں کراتے ہیں۔ ایسا گھٹیا کلچر جہاں پہ جو ہے ماں باپ کی ریسپیکٹ ہی نہیں ہے، اور وہاں پہ جو ہے لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، وہ ایسے ہے، ایسے ہیں بولتے۔ آپ دیکھو وہ کیسا ظلم کرے ہیں جب ہندوستان کے اوپر ان کی حکومت تھی، یا یورپ جو ہے جب افریقہ کے اوپر حکومت تھی، یا امریکہ کے اوپر حکومت تھی، جہاں کہیں بھی ان لوگوں نے حکومت کیا، کافی ظلم کیا ہے انہوں نے۔ بہرحال دوستو، اللہ ان کو ہدایت دے، ہم ہدایت کی دعا کریں گے۔ لیکن دوستو وہ تو تھا، ٹھیک ہے، وہ گزر گیا، لیکن اپنے سگے ماں باپ کے اوپر بھی یہ کم ظلم نہیں کرتے۔ آج بھی دوستو اولڈ ایج ہوم بنا دیے، جہاں پہ جو ہے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ عیش آرام سے رہتے ہیں، اور ماں باپ جو ہے سڑ رہے ہیں بیچارے اولڈ ایج ہوم میں۔ اپنا بیٹا آئیں گا تو دیکھیں گے۔ افسوس کی بات ہے دوستو، آپ اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، ماں باپ جو ہے خوش ہوتے ہیں بیٹا گھر میں آیا ہے، اور جب جو ہے بیٹا چھوٹا آتا ہے تو اس کو سب کچھ کھلا پلا کے بڑا کرتے، اسٹرانگ بناتے، اور یہی بیٹا جب بڑا ہو جاتا ہے، اسٹرانگ ہو جاتا ہے، ماں باپ ضعیف ہو جاتے، بیچارے کچھ نہیں بول سکتے ہیں۔ دونوں فوٹوਆਂ اوپر نیچے کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں، ویسے میں نے اسکرین کے اوپر لگا دیا ہے۔ اور ایک طرف ایک شریف بچہ وہ بھی ہے جو جس کی ماں اس کو پالتی ہے، بڑا ہو کے وہ اپنے ماں کو اٹھا کے پھرتا ہے۔ دوستو ہر قوم میں، ہر دھرم میں لوگوں نے اپنے ماں باپ کی ریسپیکٹ کی ہے، اور ہر دھرم میں، ہر قوم میں لوگوں نے خود اپنے ماں باپ کو جو ہے تکلیف پہنچائی ہے۔ ہم سب کو جو ہے ڈرنا چاہیے، اوپر والے سے ڈرنا چاہیے۔ سب کچھ عذاب معاف ہو سکتا ہے اگر توبہ استغفار کر لیے، معافی چاہ لیے، لیکن دوستو ماں باپ کو تکلیف دینے کا عذاب ادھر ہی ملے گا، ادھر ہی دنیا میں ملے گا۔ ہم نے سنا ہے ایک آدمی پاکستان کے اندر اپنے باپ کو جو ہے کوڑلا مارتا تھا، لوگوں کے سامنے ذلیل کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ پاور دے دیا تو وہ یہ سمجھتا کہ بھائی میں پاورفل ہو گیا، سب کے سامنے ذلیل کرتا تھا۔ باپ مر گیا اور بیٹا جو ہے حج پہ آیا، اللہ توفیق دی، حج پہ آیا تو لوگوں سے پوچھتا ہے کعبہ کہاں ہے، کعبہ شریف کے سامنے ٹھہر کے کعبہ کہاں ہے، پوچھتا ہے، کعبہ ہی اس کو نہیں دکھ رہا،
काबा इसको नहीं दिख रहा। ऐसे लोगों का उम्रा कैसा, ऐसे लोगों का हज कैसा, ऐसे लोगों की इबादत कैसी जो लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं, लोगों से पैसे का काम कराते हैं। अल्लाह ताला तो बोलता है उनके पसीना सूखने से पहले उनको जो है तुम उनकी दहाड़ी दे दो, उनका पैसा दे दो, लेकिन देते नहीं। लोग जुल्म करते हैं और समझते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। अरे दोस्तों, आप ज़रा क़ब्रिस्तान पर जाके देखो कैसे हालात है। काश अगर आपकी कान में आवाज़ सुनाई देती जो उनके ख़बरों में जुल्म हो रहा है। कुछ दिन पहले मेरे एक पाकिस्तान के दोस्त ने मेरे को एक पाकिस्तान का वीडियो भेजा, गालिबन पेशावर का था। बच्चे वहाँ पे क्रिकेट खेल रहे थे, पता नहीं क्या है, और वहाँ पे बाल किसी गड्ढे में चले गया। वहाँ पे जाके देखे तो क़ब्रिस्तान था, और पता नहीं क़ब्रिस्तान कब से है। क़ब्रिस्तान के अंदर गड्ढा है, गड्ढे के अंदर ये बड़ा हाल है। क़ब्रिस्तान के अंदर ये बड़ा हाल है, हार के अंदर एक ख़बर है, वो ख़बर के अंदर जो है आदमी बैठा हुआ है, काला कोयला आदमी वो, और वो वैसे ही बैठा हुआ है, और आग में जो है लपटा हुआ है। लोगों ने उसका वीडियो बनाया, मैंने भी देखा। मेरे पास नहीं है लगाने के वास्ते, उस वक्त मेरे पास चैनल नहीं था, लेकिन बहुत इबरत का मुकाम है दोस्तों, इबरत का मुकाम है। जन्नत ऐसे ही नहीं मिलती, सब्र करना पड़ता। माँ बाप के पैरों में जन्नत है, माँ बाप के पैरों में ही जहन्नुम है। अगर तुम उनको राज़ी करोगे जन्नत में जाएंगे, नाराज़ करोगे जहन्नुम में जाएंगे। दोस्तों, कितना भी बड़ा आपको ओहदा मिल जाए, आप चाहे किसी भी सरबराह बन जाए, कुछ भी हो जाए, ऐश आराम में आपकी ज़िंदगी गुजरी, मरने के बाद अगर आप जहन्नुम में जाते हैं तो आप तो बोलते कि भाई दुनिया में मुझे कुछ मिला ही नहीं। लेकिन दुनिया में आप तकलीफ़ें उठाए, लेकिन माँ बाप को राज़ी करे, माँ बाप को नाराज़ नहीं किए, माँ बाप को राज़ी किए और तकलीफ़ें उठाए, और कभी आप खुशी नहीं देखे। मरने के बाद अगर आप जन्नत में चले गए, इंशाल्लाह जन्नत जाएंगे माँ बाप की दुआओं से, तो आप बोलेंगे मैं तो दुनिया में कोई तकलीफ़ ही नहीं उठाया, तकलीफ़ ही नहीं देखा। दोस्तों, ये है अजर। और दोस्तों, थोड़े दिन पहले मैं एक वीडियो बनाया था, छोटे बच्चों को मैं मुखातिब था जिद्दा अजीज़ा के अंदर। मैं उनको बता रहा था कि भाई माँ बाप की खिदमत करो। किस तरह मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से पूछते हैं, अल्लाह मेरे करीब कौन होगा? अल्लाह ताला बोलते तेरे करीब खस्साब होगा। उनकी ख्वाहिश होती कि उससे मिली, क्योंकि उनकी निगाह में शायद ये आ गया था कि शायद खस्साब वक्त का वली होगा, क्योंकि उनके अपने सगे भाई भी जो है नबी थे, लेकिन अल्लाह ने खस्साब को चुना उनके करीब। जाके देखते खस्साब को कोई अमल ही नहीं रहता। तफसीली में वहाँ पे बताऊँ, देख सकते हैं आप। वैसे किसी भी आलिम की आप वहाँ पे उसका सुन सकते हैं ये वाक़े को। तो कोई अमल ऐसा नहीं रहता कि भाई उनके करीब हो, पर उनके पास चले जाते हैं और मेहमान बनते, फिर देखते हैं कि भाई रात में उसकी माँ, क्योंकि वो माँ की खिदमत करता था, माँ को धुलाता पिलाता और जो है खाना अपने हाथ से खिलाता था, अपने मुंह से चबा के नरम करके अपने माँ के मुंह में डालता था, और एक अलग हिस्सा निकाल लेता था माँ के लिए। माँ की खिदमत करता था, माँ दुआएं देती थी उसको, अल्लाह मेरा बेटा कैसा भी रहो तो इसको मूसा अलैहिस्सलाम के करीब रखना। याद रखना दोस्तों, बाज़ लोग टाइगर ज़रूर होते हैं, लेकिन माँ बाप की खिदमत से वक्त के वली बन जाते हैं, और बाज़ लोग दिखने में वक्त के वली रहते हैं, लेकिन माँ बाप की बदुआओं से, माँ बाप की जो है दुआ नहीं मिलती। इतने बड़े वक्त के वली होने के बावजूद भी बेकार हो गया उनका वक्त के वली होना, कोई काम नहीं आता। इसलिए दोस्तों, वक्त के वली बनो, क्या भी बनो, लेकिन पहले माँ बाप की खिदमत करो। माँ बाप की खिदमत करेंगे तो ही वक्त के वली रहेंगे। दुनिया में बहुत सारे लोग आए और चले गए, कोई भी याद नहीं रखता, लेकिन जो माँ बाप की खिदमत करता है, ख़बर पे उसकी ख़बर पे जो है रहमतें आती रहती है। और कितने भी बड़े क्या भी रहो, कुछ भी रहो दोस्तों, माँ बाप नाराज़ है तो खलास गया। और माँ बाप में से कोई भी आदमी दुनिया में रहे, ये भी बहुत बड़ा अजर है। याद रहना दोस्तों, हमारे अमाल कुछ भी नहीं है कि हम वो रिस्क कमाए या हमको कुछ मिले, नहीं, कुछ भी नहीं है इसमें। असल में हमको हमारे माँ बाप की दुआओं से मिलता है, क्योंकि उनकी दुआओं में वो तासीर है। उनकी वजह से पूरे इंसानियत को खाना मिल रहा, इस पूरी इंसानियत को खाना मिल रहा, रिस्क मिल रहा, और लोग खुशहाल है। और अगर उनकी दुआ ना मिले तो वहाँ पे जो है बाढ़ आ जाए, वहाँ पे जो सुनामी आ जाए, वहाँ पे जो है हरा भरा ख़त्म हो जाए, वहाँ पे जुल्म ज़्यादती शुरू हो जाए। अब देख सकते दुनिया में हो रहा है दोस्तों। इसलिए माँ बाप को खुश रखो दोस्तों। माँ बाप की दुआ से सबको रिस्क मिल रहा है। मेरे माँ बाप की दुआ से आपको रिस्क मिल रहा, आपकी माँ बाप की दुआ से मुझे रिस्क मिल रहा है। अल्लाह ताला पहले ही बोल दिया, माँ बाप को मत बोलो। माँ बाप चाहे किसी भी धर्म के हो, उनकी रेस्पेक्ट करो।
اپنے کو کیا کرنا ہے، پولیٹکس میں جا کے اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے کو جنت دیں گا، وہ دیکھو، اس کا خیال کرو. اپنے کو کیا فائدہ ان کے ساتھ جانے سے. پولیٹکس کے لوگ کرنے والے لوگ جو ہے خود اپنے بچوں کو اچھا پڑھا رہے ہیں، لکھا رہے ہیں، ایسے چیزوں میں نہیں بھیجتے ہو لگا لڑائی جھگڑے میں. لیکن لڑائی جھگڑوں میں جو وہی لوگ جاتے ہیں جن کے پاس کچھ آتا جاتا نہیں ہے. یاد رکھنا دوستو، خالی برتن کی آواز میں کچھ بھی نہیں رہتا تو وہی آوازیں زیادہ کرتا خالی برتن. اور جس برتن میں بہت کچھ ہوتا ہے وہ آواز نہیں کرتا. لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی اس میں کچھ ہے، لوگ آتے ہیں، لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، تو فائدہ پہنچانے والے بنو دوستو. مختصر بات یہ دوستو کہ یورپ کو ہم جو ہے بہت اچھا سمجھتے ہیں، یورپین یونین کو ہم سمجھتے بھائی یہ بہت اچھے اخلاق والے، تمیز والے، سمجھدار، دماغ والے. لیکن حقیقت میں یہ سب سے بدماش لوگ ہیں. اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیتے، خدمت بھی نہیں کرتے اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جو ہے عائش کرنے میں رہ جاتے ہیں. وہ بیچارے ماں باپ انتظار کرتے، آج آئے گا بیٹا، کل آئے گا بیٹا، پرسوں آئے گا بیٹا، بہو جو بھی ہے، کوئی بھی نہیں آتے بیچارے، اسی میں مر جاتے. ان کا انتم سنسکار اسی میں ہو جاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی دھرم کے رہن دو، بیچارے آس میں مر جاتے ہیں. بعض انڈیا پاکستان کے اندر ایسے بھی اولڈ ایج ہوم ہیں جہاں پہ پنکھا تک بھی نہیں ہے اور بیچاروں کے اوپر ظلم ہوتا ہے. اولڈ ایج ہوم والے ظلم کرتے ہیں ان کے اوپر، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے. ایسے بھی لوگ ہیں، کیا بنا اللہ ہدایت دے. اب خیر یورپین یونین میں جو پیسے والے لوگ ہیں اس لیے تھوڑا بہت اے سی گسی لگا لیتے، اتنا ظلم ہونے کے بعد بھی یہ کام کرتے. لیکن بچے بڑے ہو جاتے، بچے شادیاں کراتے ماں باپ کی. بہرحال دوستو ہم کو ان کے راستے پہ چلنا نہیں ہے کیونکہ وہ راستہ ایک دم برائی کا راستہ ہے. میں اسی لیے بتا رہا ہوں کیونکہ آج میں ان کی حقیقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ بھائی ماں باپ ایک تو اولڈ ایج ہوم میں ہیں، دوسرا مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے زہر پی کے مر رہے ہیں خوشی سے تاکہ اپنے بچے خوش رہے. کیسا حال آ گیا دوستو، کیسا حال آ گیا. اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اپنے ماں باپ کو محبت کرنے والے بنائے اور ان کے پیروں میں رہنے والے بنائے. بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں، ایسے بھی ولی گزرے ہیں جو ماں باپ کے پیروں کو اپنے سر کے اوپر لگاتے ہیں. افسوس کی بات ہے نیتا لوگ جا کے جو ہے کوئی ایسے پاگل لوگوں کے پاس سر کو لگاتے ہیں، آشیرواد لیتے ہیں جبکہ کچھ بھی نہیں ہوتا. ارے ہمارے ماں باپ بھی سب سے بڑے بزرگ ہیں. نبی رسول کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو ہمارے ماں باپ ہے، ان کی دعاؤں کی گارنٹی ہے، ہم کو ان کے پاس جانا چاہیے. انہوں نہیں ہے تو خالہ ہے، پھپھو ہے، ان کے پاس جانا چاہیے. ارے دوستو دعا کراؤ اور کسی کو بھی مدد کر کے بھول جاؤ کس لیے مدد کر رہے ہیں. 4 لوگوں میں ڈھنڈورا مت پیٹو، اللہ کے واسطے مدد کرو، اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا. اور پہلے سے مدد کرتے رہو، تمہاری مدد بھی اللہ کرے گا. دوستو حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. ہم کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے. توبہ کرو، استغفار کرو اور ایک دوسرے سے جو ہے اچھی بات کرتے رہو. آئیے اب میں آپ کے سامنے تمام ویڈیوز لگا رہا ہوں اور آپ کے سامنے آپ کی جانی مانی ایک زبردست ہستی کا بھی ویڈیو لگا رہا ہوں. آپ دیکھیے، سمجھیے اور اچھا کمنٹ کیجئے. دوستو نیوز تو ہر وقت دیکھتے رہتے، ہر وقت موٹیویشن ملتا رہتا ہے. آج ماں باپ کا موٹیویشن، ماں باپ کے نام میں جو ہے ہر ایک کے ماں باپ کے نام میں جو ہے یہ ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں، خاص طور سے ہمارے والدہ کے لیے. اور میں تمام لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، ہم سب کو آپس میں محبت دے، ہم سب کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے اور وہ اپنی زندگی میں ہم سے خوش رہے. اتنا خوش رہے کہ اللہ بھی ہم سے خوش ہو جائے، اتنا خوش رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہمارے حق میں قبول ہو جائے، اتنا خوش رہے کہ ہم کو آخری وقت میں اللہ تعالیٰ کلمہ نصیب کرا دے، اتنا خوش رہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں سے ہم کو جنت میں پہنچا دے، اور اتنا خوش رہے کہ ہم سے امن قائم ہو جائے، اتنا خوش رہے کہ ہم کو کوئی کسی قسم کی تکلیف ہی نہ ہو اور تکلیف دینے والے ہم سے دور ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کو صحت دے، عافیت دے، تندرستی دے اور بھاگنے کی طاقت دے، چلنے کی طاقت دے، قوت دے، بولنے کی طاقت دے، اور ان کو طاقت دے کہ ہمیں ڈانٹے، ہمیں ڈانٹنے کی بھی طاقت دے. اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے صحت کاملہ دائمہ عاجل عطا کرے. ہمارے ماں باپ کو، ہمارے والدہ کو بھی، ہمارے والد کا تو انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ جن لوگوں کے والدین کا انتقال ہو گیا ان کی مغفرت کرے، اور جو زندہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ دائمہ عاجل عطا کرے، اور جو نافرمان اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے اور ہم سب کو آپس میں محبت دے. دوستو اگر آپ کا بھی کچھ کہنا ہے ضرور کمنٹ کر کے آمین بول دیجیے گا. ہم لوگ کلرز بن گئے ہیں. وی آر کلرز ٹوڈے، وی آر کلنگ آور پیرنٹس. جو سپاری لے کر مارتے ہیں نا 5,000 10,000 20,000 1 لاکھ 2 لاکھ لے کر مرڈرز کرتے ہیں، وہ ایک دفعہ مارتے ہیں، صرف ایک ہی دفعہ گولی مارتے ہیں، ایک ہی دفعہ چھرے سے بھونکتے ہیں. لیکن ہم لوگ روز مار رہے ہیں، ایوری ڈے مار رہے ہیں، زندہ مار رہے ہیں، تکلیف دے دے کر مار رہے ہیں. کس کو مار رہے ہیں؟ اپنی ماں کو، اپنے باپ کو.
اور مارنے کے لیے گن نہیں ہے، حرکتوں سے مار رہے ہیں، ایسی حرکتیں کر رہے ہیں منہ دکھانے لائق نہیں ہے اپنے پیرنٹس۔ ہوٹل میں نوکر جھک کے تھینک یو سوری کچھ بھی بولتا ہے تو ہم ٹپ دے دیتے ہیں، تھوڑی سی سروس دیتا ہے ہم تھینک یو بولتے ہیں، تھوڑی سی سروس دیتا ہے ہم پیسے دے دیتے ہیں۔ ماں نے کتنی سروس دی ہے؟ کچھ دیا آپ نے؟ کبھی تھینک یو کہا آپ نے؟ وہ ٹپ بھی نہیں چاہتی ہے، وہ چاہتی بھی تو آپ ہی کی کامیابی، آپ ہی کے اکامپلشمنٹس، آپ ہی کے اچیومنٹس، آپ ہی کو آنر ملے، آپ ہی کو ایوارڈز ملے۔ مرنے کے بعد کروڑوں روپے بنا لیں آپ لوگ، کروڑوں روپے بنا لیں، قسم خدا کے آپ کو مزہ نہیں آئے گا وہ کروڑوں روپے میں۔ آپ سوچتے رہیں گے کہ کاش ماں زندہ ہوتی، حج پر لے جاتا، کار پر بٹھاتا، پیرس لے جاتا، فلانے جگہ لے جاتا، لیکن ماں نہیں ہوتی ہے، باپ نہیں ہوتا ہے، پیسے پہ پیسہ ملتا ہے اس وقت میں۔ اب آپ کی ماں زندہ ہے، اب آپ کے باپ زندہ ہے، اب رسپیکٹ کریں۔ ماں سو رہی ہے رات میں، کبھی 3 بجے اٹھ کر ماں کا چہرہ دیکھ، تہجد جو پڑھتے ہیں نا اتنا ہی ثواب دے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ یہ مرتبہ اللہ نے رکھا ہے ماں کو دیکھ کر مسکرانے کا، باپ کو دیکھ کر مسکرانے کا۔ کیسی بہترین عبادت امیجن کریں، یور مام یور ڈیڈ دے آر سلیپنگ ایٹ نائٹ اینڈ یو ویک اپ فرام دا ویری ڈیپ سلمبر، دیکھیں اور مسکرائیں، یہ بھی عبادت ہے۔ آپ کو پیسے والے بننے کی ضرورت نہیں ہے حج کا ثواب لوٹنے کے لیے، ماں کو دیکھ کر آپ حج کا ثواب لوٹ سکتے ہیں۔ آج ماں کو دشمن بنا دیے ہم لوگوں نے، والدین کو ہی دشمن بنا بیٹھے، ان کے کیا ڈریمز ہے، کیا ایکسپیکٹیشنز ہے نہیں پتا۔ یہاں پیارے نوجوان بچوں، آپ لوگ کے والدین کچھ چاہ کر بھیجے ہیں، اسکول میں جو بھیج دیے وہ تو خیر بھیجنا ہی ہے سب کو، تو ویسا بھیجے ہیں، اس میں بھی کچھ ڈریمز تھے ہوں گے، لیکن یہاں اسپیسیفکلی انگلش ہاؤس اکیڈمی کو جو بھیجے ہیں نا ایسے نہیں بھیجے، قسم خدا کی۔ آپ میں ٹرانسفارمیشن دیکھنا چاہتے ہیں، ہر باپ جتنے آپ کے والدین حیات ہے نا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنے کی اہمیت۔ قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنے کی اہمیت یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ عز و جل کا کلام ہے، اس کے حقوق میں ایک اہم ترین اور اولین حق یہ ہے کہ صحت الفاظی، ضروری قواعد تجوید کی رعایت کرتے ہوئے اس کی تلاوت کی جائے۔ قرآن میں اللہ عز و جل کا ارشاد ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے اسے ترتیل کے ساتھ نازل کیا ہے۔ اس سے واضح ہے اور ترتیل ہی کے ساتھ پڑھنے کا حکم بھی فرمایا ہے۔ چنانچہ دوسری جگہ ارشاد ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کی تلاوت اطمینان سے صاف صاف کیا کرو۔ ترتیل کی تفسیر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ارشاد کے مطابق حروف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اور وقفوں کی معرفت ہے، تو ترتیل سے قرآن کریم پڑھا جائے گا، تبھی اس کی تلاوت کا حق ادا ہوگا، اور ایسے ہی تلاوت پر حسنات اور انعامات خداوندی کا وعدہ ہے۔ لیکن اگر تلاوت تجوید کی رعایت کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے خلاف ہے تو اس سے تلاوت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حدیث پاک کے اندر یوں آتا ہے زینوا القرآن باصواتکم، ترجمہ اپنی آواز سے قرآن کو مزین کرو۔ وحسنوا القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، اچھی آواز سے قرآن کو پڑھو کیونکہ اچھی آواز قرآن کریم کے حسن کو بڑھا دیتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، وقال في موضع آخر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، قرآن کریم کو عربی لہجے میں پڑھو۔ محققین علماء نے تصریح فرمائی ہے کہ
بغیر تجوید قرآن پڑھنے والا مستحق ثواب نہیں تو قرآن شریف کو سیکھ کے پڑھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. اس کو سیکھنا خبر میں جانے تک اگر ٹائم ملے تو ضرور سیکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ بندوں سے فرما رہا ہے. لہٰذا کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا، ایسا کیا ہے قرآن شریف میں، ہم کو سوچ سمجھ کے دیکھ کے پڑھنا، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم کو اس کے اوپر پریکٹس کرنا ہے، تب ہم صحیح جا کے مسلمان بن سکتے ہیں. ورنہ ہم خالی پیلی کے جو ہے خالی نام کے مسلمان رہیں گے، اور قرآن شریف میں کیا لکھا ہوا ہے، اللہ ہم سے کیا فرما رہا، کبھی ہم کو پتہ نہیں چلے گا. آپ جب پڑھیں گے سمجھیں گے تو آپ کو ایک مزہ آئے گا. اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ جو آدمی جتنی محبت سے پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اتنے خزانے کھول کے دکھا دیتا ہے، اتنا ویژن اس کو نصیب ہوتا ہے. بہت سارے لوگ غریب رہتے ہیں لیکن جب قرآن شریف پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں امیر کر دیتا ہے. بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں، قرآن شریف جب پڑھتے ہیں تو اللہ ان کی پریشانیاں دور کر دیتا ہے. بہت سارے لوگوں کا عذاب قرآن شریف پڑھنے کی وجہ سے ختم ہوتا ہے. آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے یہاں پہ جو دکھائے گئے نمبرز کے اوپر ان کو کانٹیکٹ کریں، چاہے آپ انڈیا میں ہو یا پاکستان میں ہو یا سعودی میں ہو یا UK میں ہو یا USA میں ہو یا گلف میں کہیں بھی ہو، کسی دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو. آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ لوگ بھی اگر پڑھانا چاہ رہے ہیں تو مجھے نمبر دے، میں اپنے چینل کے اوپر فری آف کاسٹ پرچار کرتا ہوں. دوسری بات، اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو یاد رکھیے، اگر آپ انڈیا کے ہے تو انڈیا کا نمبر ہے، پاکستان کے ہے تو پاکستان کا نمبر ہے، UK کے ہے تو UK کا نمبر ہے، گلف کے ہے تو گلف کا نمبر ہے. کسی سے ہی پڑھ لے، پردے دار خواتین بھی پڑھا رہی ہے، مرد حضرات بھی پڑھا رہے ہیں. آپ کو پڑھنا ہے، آپ ہو یا میں ہو، ضرور پڑھنا چاہیے، ورنہ بہت بڑی غلطی ہو جائے گی. الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کے لیے، لیکن اگر آپ غلطی پڑھ دیں گے تو ساری طور پر اللہ کے لیے ہو جائے گی. تو میرے کو معاف کرے اور میرے لیے بھی دعا کرے، اپنے لیے بھی دعا کرے. اللہ سب کو ہدایت دے، آپس میں محبت دے، اور قرآن شریف سے عشق دے، سکھا سمجھا پڑھا اور عمل کرا. آمین.